السلام علیکم، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج 22 ستمبر ہے اور آج اس ہستی کا یوم وفات ہے جس نے پوری دنیا کے اندر اللہ کے پیغام کو پھیلانے میں اپنا بھرپور کردار ادا کیا۔ سید ابوالعلا مودودی۔ سید ابوالعلا مودودی رحمۃ اللہ علیہ 25 ستمبر 1903 میں اورنگزیب آباد دکن میں پیدا ہوئے۔ آپ کے آباء و اجداد میں ایک مشہور بزرگ خواجہ قطب الدین مودود چشتی گزرے تھے جو خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کے شیخ الشیخ تھے۔ سید مودودی رحمۃ اللہ علیہ کا خاندان انہی خواجہ مودود چشتی کے نام سے منسوب ہو کر ہی مودودی کہلاتا ہے۔ آپ کا گھرانہ ایک مکمل مذہبی گھرانہ تھا۔ آپ نے ابتدائی دور کے پورے 11 برس اپنے والد کی نگرانی میں گزارے اور گھر پر تعلیم حاصل کی۔ بعد ازاں مدرسہ فرقانیہ اورنگ آباد کی 8ویں جماعت میں براہ راست داخل کیا گیا۔ 1914 میں آپ نے مولوی کا امتحان دیا اور کامیاب۔ اس وقت آپ کے والدین اورنگ آباد سے حیدرآباد منتقل ہو گئے جہاں سید مودودی کو مولوی عالم کی جماعت میں داخل کرایا گیا۔ اس زمانے میں دارالعلوم کے صدر مولانا حمید الدین فراہی تھے جو مولانا امین احسن اصلاحی صاحب کے استاد بھی تھے۔ تاہم والد کے انتقال کے باعث وہ دارالعلوم میں صرف 6 ماہ ہی تعلیم حاصل کر سکے۔ سید مودودی رحمۃ اللہ علیہ لکھنے کی خداداد قابلیت کے حامل تھے، اس لیے انہوں نے قلم کے ذریعے اپنے خیالات کو لوگوں تک پہنچانے اور اسی کو ذریعہ معاش بنانے کا ارادہ کر لیا۔ چنانچہ ایک صحافی کی حیثیت سے انہوں نے اپنی عملی زندگی کا آغاز کیا اور متعدد اخبارات میں مدیر کی حیثیت سے کام کیا، جن میں اخبار مدینہ، بجنور، اتر پردیش، تاج، جبل پور اور جمعیت علماء ہند کا روزنامہ الجمعیت دہلی خصوصی طور پر شامل ہے۔ 1925 میں جب جمعیت علماء ہند نے کانگریس کے ساتھ اشتراک کا فیصلہ کیا تو سید مودودی نے بطور احتجاج اخبار الجمعیہ کی ادارت چھوڑ دی۔ جس زمانے میں سید مودودی الجمعیہ کے مدیر تھے، ایک شخص سوامی نے شدھی کی تحریک شروع کی جس کا مقصد یہ تھا کہ مسلمانوں کو ہندو بنا لیا جائے۔ چونکہ اس تحریک کی بنیاد نفرت، دشمنی اور تعصب پر تھی اور اس نے اپنی کتاب میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توہین کی جس پر کسی مسلمان نے غیرت ایمانی میں آ کر سوامی شرناہند کا قتل کر دیا۔ اس پر پورے ہند میں ایک شور برپا ہو گیا، ہندو دین اسلام پر حملے کرنے لگے اور اعلانیہ یہ کہا جانے لگا کہ اسلام تلوار اور تشدد کا مذہب۔ انہی دنوں مولانا محمد علی جوہر نے جامع مسجد دہلی میں تقریر کی جس میں بڑی دردمندی کے ساتھ انہوں نے اس ضرورت کا اظہار کیا کہ کاش کوئی شخص اسلام کے مسئلہ جہاد کی پوری طرح وضاحت کرے تاکہ اسلام کے خلاف جو غلط فہمیاں آج پھیلائی جا رہی ہیں وہ ختم ہو جائے۔ اس پر سید مودودی نے الجہاد فی الاسلام کے نام سے ایک کتاب لکھی۔ اس وقت سید مودودی رحمۃ اللہ علیہ کی عمر صرف 24 برس۔ اس کتاب کے بارے میں علامہ اقبال نے فرمایا تھا، اسلام کے نظریہ جہاد اور اس کے قانون صلح و جنگ پر یہ ایک بہترین تصنیف ہے اور میں ہر ذی علم آدمی کو مشورہ دیتا ہوں کہ وہ اس کا مطالعہ کرے۔ الجمعیہ کی ادارت اور اخبار نویسی چھوڑ کر سید مودودی حیدرآباد دکن چلے گئے جہاں اپنے قیام کے زمانے میں انہوں نے مختلف کتابیں لکھی اور 1932 میں حیدرآباد سے رسالہ ترجمان القرآن جاری کیا۔ 1935 میں آپ نے پردہ کے نام سے اسلامی پردے کی حمایت میں ایک کتاب تحریر کی جس کا مقصد یورپ سے مروب ہو کر اسلامی پردے پر کیے جانے والے اعتراضات کا جواب دینا تھا۔ اس کے علاوہ تنقیحات، تفہیمات کے مضامین لکھے جن کے ذریعے انہوں نے تعلیم یافتہ مسلمانوں میں سے فرنگی تہذیب کی مروبیت ختم کر دی۔ سید مودودی نے ترجمان القرآن کے ذریعے ایک پابند اسلام جماعت کے قیام کی تجویز پیش کی۔ اس سلسلے میں ترجمان القرآن میں مضامین بھی شائع کیے۔ جو لوگ اس تجویز سے اتفاق رکھتے تھے وہ 26 اگست 1941 کو لاہور میں جمع ہوئے اور جماعت اسلامی قائم کی گئی۔ جس وقت جماعت اسلامی قائم ہوئی تو اس میں پورے ہندوستان میں سے صرف 75 آدمی شامل ہوئے تھے۔ اس اجتماع میں سید مودودی کو جماعت کا سربراہ منتخب کیا گیا۔ تقسیم ہند کے بعد سید مودودی پاکستان آ گئے۔ پاکستان میں قائد اعظم کے انتقال کے اگلے ہی ماہ یعنی اکتوبر 1948 میں اسلامی نظام کے نفاذ کے مطالبے پر آپ گرفتار ہوئے۔ گرفتاری سے قبل جماعت کے اخبارات کوثر، جہان نو اور روزنامہ تسنیم بھی بند کر دیے گئے۔ سید مودودی کو اسلامی نظام کا مطالبہ اٹھانے کے جرم میں گرفتار کیا گیا تھا۔ قرارداد مقاصد کی منظوری سے قبل اس کا متن بھی مودودی کو ملتان جیل میں دکھایا گیا۔ انہیں 20 ماہ بعد 1950 میں رہائی ملی۔ اپنی پہلی قید و بند کے دوران انہوں نے اپنی کتاب مسئلہ ملکیت اور زمین مرتب کی، تفہیم القرآن کا مقدمہ لکھا، حدیث کی کتاب ابو داؤد کا انڈیکس تیار کیا، کتاب سود اور اسلام اور جدید معاشی نظریات مکمل کیں۔ 1953 میں سید مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے قادیانی مسئلے کے نام سے ایک چھوٹی سی کتاب تحریر کی جس پر انہیں گرفتار کر لیا گیا اور پھر فوجی عدالت کے ذریعے انہیں یہ کتابچہ لکھنے کے جرم میں سزائے موت کا حکم سنایا گیا۔ سزائے موت سنانے کے خلاف ملک کے علاوہ پورے عالم اسلام میں شدید رد عمل ہوا جس میں مصر کی اسلامی جماعت اسلامی اخوان المسلمین کے رہنما علامہ حسن الحجیبی
کابل سے علامہ نور المشائخ المجددی، فلسطین کے مفتی اعظم الحاج محمد الحسینی اور ان کے علاوہ الجزائر اور انڈونیشیا کے علماء نے حکومت پاکستان سے رابطہ کر کے سید مودودی کی سزائے موت کے خاتمے کا مطالبہ کیا، جبکہ شام کے دارالحکومت دمشق میں ان کی سزائے موت کے خلاف مظاہرے بھی کیے گئے اور سعودی عرب سے شاہ فیصل نے بھی ان کی پھانسی کے خلاف احتجاج کیا اور سزائے موت کے خاتمے کا مطالبہ کیا۔ بالآخر حکومت نے سزائے موت کو 14 سال سزائے قید میں تبدیل کر دیا، تاہم وہ مزید 2 سال اور 11 ماہ تک زندان میں رہے۔ بالآخر عدالت عالیہ کے ایک حکم کے تحت رہا ہوئے۔ سید مودودی مسلسل خرابی صحت کی بنا پر 4 نومبر 1972 کو جماعت اسلامی کی عمارت سے علیحدہ ہو گئے۔ وہ 26 اگست 1941 کو امیر جماعت مقرر ہوئے تھے اور قید و بند کے وقفے کے علاوہ 31 سال اور 2 ماہ 8 دن تک جماعت کی عمارت پر فائز رہے۔ عمارت سے علیحدگی کے بعد انہوں نے تمام تر توجہ تصنیف اور تالیف کے کام، خصوصاً تفہیم القرآن کی طباعت اور توسیع اشاعت پر مرکوز کر دی۔ 14ویں صدی ہجری میں اس عظیم کتاب کی تالیف نے اس صدی کو یادگار بنا دی۔ اس عظیم علمی خدمت کو مسلمانوں کی تاریخ علم و ادب کبھی فراموش نہ کر سکے گی۔ اس کتاب نے لوگوں کی زندگیوں کے رخ بدل دیے۔ یہ وہاں تک پہنچی جہاں تک سید مودودی کی دیگر تصانیف نہ پہنچ سکتی تھی۔ اس نے جدید طبقے کو بھی مسخر کیا اور قدیم طبقے نے بھی اقامت دین کا سبق اس کتاب سے سیکھا۔ 1956 سے 1974 تک کے عرصے میں آپ نے دنیا کے مختلف حصوں کا سفر کیا اور اپنے متعدد دوروں کے دوران انہوں نے قاہرہ، دمشق، عمان، مکہ مدینہ، جدہ، کویت، رباط، استنبول، لندن، نیو یارک، ٹورنٹو، اس کے علاوہ کئی بین الاقوامی مراکز میں لیکچر دی۔ انہی سالوں میں آپ نے 10 عالمی کانفرنسوں میں شرکت کی۔ 1959 اور 60 میں قرآن پاک میں مذکور مقامات کی جغرافیائی کیفیت کا مشاہدہ کرنے کے لیے سعودی عرب، اردن بشمول یروشلم، شام اور مصر کا تفصیلی مطالعاتی دورہ کیا۔ انہیں مدینہ یونیورسٹی کے قیام کے سلسلے میں مدعو کیا گیا۔ آپ 1962 سے اس جامعہ کے قیام تک اس کی اکیڈمک کونسل کے رکن تھے اور آپ رابطہ عالم الاسلامی کی فاؤنڈیشن کمیٹی کے رکن بھی تھے اور اکیڈمی آف ریسرچ ان اسلامک لا مدینہ کے بھی رکن تھے۔ آپ کی تصانیف کا عربی، انگریزی، فارسی، ترکی، بنگالی، جرمن، فرانسیسی، ہندی، جاپانی، سواحلی، تامل، تیلگو سمیت 22 زبانوں میں ترجمہ ہو چکا ہے، جبکہ مدینہ یونیورسٹی، ریاض، سوڈان، مصر اور دیگر کئی ممالک میں سید مودودی کی کتابیں نصاب تعلیم کا حصہ رہی۔ 1979 میں سید مودودی کے گردے اور قلب میں تکلیف ہوئی، جس کے علاج کے لیے آپ ریاست ہائے متحدہ امریکہ گئے۔ آپ کے چند آپریشن بھی ہوئے، مگر 22 ستمبر 1979 کو 76 برس کی عمر میں آپ کا انتقال ہوا۔ آپ کا پہلا جنازہ بفیلو، ریاست نیو یارک میں پڑھا گیا اور پھر آپ کا جسد خاکی پاکستان لایا گیا۔ لاہور کے قذافی اسٹیڈیم میں آپ کا جنازہ قطر یونیورسٹی کے وائس چانسلر، سابق صدر اخوان المسلمین شام علامہ یوسف القرضاوی نے پڑھایا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کے اوپر اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے اور ان کو اپنے جوار رحمت میں داخل فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ پناہیں ڈھونڈتے ہیں ماس کو واشنگٹن دونوں، کہ ان پر کر گئے وہ فکر کی یلغار مودودی، کہ ان پر کر گئے وہ فکر کی یلغار مودودی۔ خدا کی رحمتیں ہوں آپ پر 100 بار مودودی۔ ہے ایک دنیا منور آپ کے افکار عالی سے، ایک دنیا منور آپ کے افکار عالی سے، نہ جانے کتنے ذرے ہو گئے فنکار مودودی، نہ جانے کتنے ذرے ہو گئے فنکار